नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शहिदल जनाज़ता हत्ता युसल्ली फ़लहु क़ीरातुन। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने जनाजे का तरीका क्या है इस ताल्लुक़ से बात करूँगा। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि हमें जनाजा क्यों पढ़ना चाहिए। सही बुखारी के अंदर 1325 नंबर हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शहीदल जनाज़ता हत्ता युसल्लिया फ़लहु क़ीरातुन। जो शख्स जनाजे में हाजिर हुआ हत्ता कि उसने जनाजा पढ़ लिया, फ़लहु क़ीरातुन, उसे एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा। और जो शख्स जनाजे में हाजिर हुआ हत्ता कि वो तदफीन तक साथ रहा, कान लहु क़ीरातान, उसे 2 क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़ीरात से क्या मुराद है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्लुल जबलैनिल अज़ीमैन, 2 बड़े पहाड़ों के बराबर उस बंदे को सवाब मिलेगा जो जनाजा पढ़ता है और तदफीन तक साथ रहता है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों, इसमें हमारा तो फ़ायदा है ही है, लेकिन मैयत का भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 1499। मा मिन अर्बईन मिन मुमिनिन यशफ़ऊन लिमुमिनिन इल्ला शफ़अहुमुल्लाह। जब 40 मोमिन किसी मोमिन का जनाजा पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआ को उस मैयत के हक़ में कबूल फरमा लेते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूँगा, सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 948, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वो कैसे लोग होंगे, वो कैसे मोमिन होंगे। फरमाया कि मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन यमूतु फ़यक़ूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन। जब कोई मुसलमान भाई फोत हो जाए ना, तो उसका जनाजा अगर 40 लोग पढ़ते हैं, और वो 40 लोग कैसे होने चाहिए, ला युशरिकून बिल्लाहि शैया, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले ना हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सिफारिश को उस मैयत के हक़ में कबूल कर लेना है। तो आप सोचेंगे कि हमारे जनाजे में 40 मुवाहिद कैसे शरीक हो सकते हैं, तो इसका बेहतर तरीका यह है कि आप ज़िंदगी में, अपनी दुनियावी ज़िंदगी में उनके साथ दोस्ती लगाएं, उनके साथ अपना ताल्लुक़ वास्ता बनाएं, ताकि आपके फ़ौत होने के बाद वो मुवाहिदीन आपके जनाजे में हाज़िर हों और आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें। जितने ज़्यादा लोगों से आप दोस्ती लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा मुवाहिदीन आपके जनाजे में शरीक होंगे, उतना ही ज़्यादा मैयत का फ़ायदा होगा। मैं आपको बतलाना चाहूँगा इस ताल्लुक़ से, सही मुस्लिम में 947 नंबर हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मैयतिन तुसल्ली अलैहि उम्मतुम मिनल मुस्लिमीन। जब किसी मैयत का जनाजा एक जमात, मुसलमानों की एक जमात अदा करती है, यबलुगून मिआ, जिनकी तादाद 100 है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम यशफ़ऊन लहू, वो सारे के सारे उस मैयत के लिए सिफारिश की दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करते हैं कि अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों की दुआ को कबूल कर लेते हैं और उस भाई की, उस मैयत की जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शिश फरमा देते हैं। दोस्तों, हमें जनाजा ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे लिए भी फ़ायदा है और मैयत के लिए भी फ़ायदा है। दोस्तों, इस वीडियो की दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमें किसका जनाजा पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इस बात को जानिए कि जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कुछ मुसलमान इसकी अदायगी कर देते हैं तो बाकियों के लिए ये किफ़ायत कर जाता है। ये जनरल बात हो रही है, ओवरहाल बात हो रही है, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे लोग भी हैं जिनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा नहीं पढ़ाया, ताकि दूसरे लोग इनको देखकर इबरत हासिल कर लें और नसीहत हासिल कर लें और उन आमाल से बचें जो आमाल ये लोग किया करते थे। आइए मैं एक एक करके आपके सामने वो लोग रखता हूँ कि जिनका जनाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाया। उनमें सबसे पहला वो बंदा है जो अपनी जान खुद ले लेता है, यानी कि खुदकुशी करने वाला बंदा। सही मुस्लिम में 978 नंबर हदीस मौजूद है, उतियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन क़तल नफ्सहु बिमशाक़िसा। साहबी बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा लाया गया, एक ऐसे बंदे का जनाजा जिसने अपनी जान एक तीर के साथ खुद ले ली थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लम युसल्ली अलैहि, उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाया। इसकी वजाहत सुनन निसाई की हदीस से मालूम होती है। 1964 नंबर हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा अना फ़ला उसल्ली अलैहि, इस शख्स का जनाजा मैंने नहीं पढ़ना जिसने अपनी जान एक तीर के साथ खुद ले ली है। दोस्तों, इन दोनों रिवायात से मालूम हुआ कि अवामुन नास अगर उस शख्स का जनाजा पढ़ना चाहती है तो पढ़ ले, लेकिन गांव के जो मुत्तकीन लोग हैं ना, जो परहेज़गार, अल्लाह से डरने वाले जो लोग हैं, वो उस शख्स का जनाजा ना पढ़ें, ताकि बाकी लोग इबरत हासिल कर सकें और नसीहत हासिल करें कि ये गलत काम है, ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमने ये काम किया तो गाँव के मुत्तकीन लोग हमारा जनाजा नहीं पढ़ेंगे।
دوستو بہت بڑا فاسق فاجر انسان جو خیانت کرنے والا ہے اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ سنن نبی داؤد کے اندر 29-10 نمبر حدیث ہے کہ خیبر کے موقع پر صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے بدلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صاحبکم قل فی سبیل اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اس ساتھی نے اللہ کے راستے میں خیانت کیا۔ صحابی عرض کرتے ہیں جب ہم نے اس کے سامان کو تلاش کیا نا تو اس کے سامان میں ہمیں ایک روایت میں آتا ہے ایک چادر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز ملی جس کی قیمت صرف 2 درہم تھی، تو اس نے وہ مال غنیمت سے چوری کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا بھی جنازہ خود نہیں پڑھایا، ہاں باقی عوام الناس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کا جنازہ خود پڑھ لیں۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا جس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اپنے پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑا ہو۔ صحیح بخاری کے اندر 2299 نمبر حدیث حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے پاس ایک جنازہ لایا گیا اور عرض کی گئی اللہ کے رسول اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورثاء سے پوچھا کیا اس میت پر قرض ہے یا نہیں، تو بتلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے قرض ادا کرنے کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے یا نہیں، تو بتلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قرض ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علی صاحبکم، تم اپنے دوست کا خود ہی جنازہ پڑھ لو۔ سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول اس میت کا جو قرض ہے، اس پہ جو قرض ہے وہ میں خود ادا کر دوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میت کا جنازہ پڑھا دیا۔ صحیح بخاری میں 2298 نمبر حدیث ہے جس میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ جس شخص نے قرض لیا ہو اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا اور اس نے کوئی بھی ایسی چیز پیچھے نہیں چھوڑی جس سے وہ قرض ادا ہو سکتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مالی اعتبار سے طاقتور بنا دیا، یعنی کہ بیت المال میں جب مال جمع ہونا شروع ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کئی ساری جنگوں میں جب کامیابی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا قرض جو ہے وہ اپنی طرف سے ادا کر دیا کرتے تھے، اور جو اگر اس نے کوئی مال تھوڑا بہت چھوڑا ہوتا تو وہ ورثاء کو دے دیا کرتے تھے۔ دوستو ان روایات کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تینوں کتنے بڑے گناہ ہیں۔ خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج کل لو کی چکر میں لوگ کتنی جلدی اپنے سر پہ بندوق رکھتے ہیں اور گولی چلا دیتے ہیں، اپنے جنازے کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، لوگ ملک کا ملک بیچ کے کھا گئے، لوگ ایک دوسرے سے خیانت، ہر جگہ پہ خیانت کر رہے ہیں، مال لیا واپس دینے کا نام ہی نہیں، مر جاتے ہیں کروڑوں کا قرضہ لے کے، واپس دیتے ہی نہیں ہیں، ان کے ترلے کرنے پڑتے ہیں، منتیں کرنے پڑتے ہیں، بھائی ہمیں جو ہم سے قرضہ لیا تھا یہ اس کا کچھ آدھا ہی دے دو، لیکن لوگ نہیں دیتے۔ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا۔ دوستو سچی توبہ کرنے والے گنہگار شخص کا جنازہ بھی پڑھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اچھے کلمات کہے ہیں۔ اسی طرح شہید کا جنازہ جو ہے یہ کمپلسری نہیں ہے، یعنی کہ فرض کفایہ نہیں ہے، اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تھا، باقی جو احد کے شہید تھے ان کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ میں اس کی پہلے بھی دلیل دے چکا ہوں، ابھی بھی اسکرین پہ لگا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے خون کے ساتھ بغیر غسل دیے، بغیر جنازے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دفن کر دیا تھا۔ دوستو کیا چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس تعلق سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اگر وہ چھوٹا بچہ 4 مہینوں سے کم عمر کا ہے، یعنی کہ اس کی عمر ماں کے رحم میں 4 مہینوں سے کم ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس بچے کا جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ ہی اسے غسل دینا ہے۔ اور اگر 4 مہینوں سے زیادہ کا بچہ ہے تو اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ سنن نسائی کے اندر 1947 نمبر حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے کچھ بچوں کا جنازہ لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا دیا۔ اور سنن نبی داؤد کے اندر 3187 نمبر حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔
دوستو شہید کا اور بچے کا جنازہ ایسا جنازہ ہے کہ اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوستو اس ویڈیو کی آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جنازہ کس ٹائم پہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر ہے 1261، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 اوقات میں نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے اور نہ ہی میت کو قبر میں دفن کیا کرتے تھے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ صبح سورج طلوع ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے، اور زوال کا نصف النہار کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے، تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے منع کیا۔ جب سورج زائل ہو جائے تو اس کے بعد آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا وقت ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ 2 اور اوقات بھی ہیں جن میں نفلی نماز پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، لیکن جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جنازہ صرف ان 3 اوقات میں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ دوستو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، لیکن موضوع ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ اگلی ویڈیو میں اسی موضوع کو ہم لے کر چلیں گے، اسی موضوع پر بات کریں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔